الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم عاشوراء وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے۔ اردو تاریخ اور انگریزی تاریخ اور ہندی تاریخ بھی عام طور سے اس دور میں زیادہ تر لوگ انہی کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی زیادہ چلن رواج شمسی تاریخ جنوری فروری اسی کا ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں سے ادھار لینا پڑے۔ مسلمانوں کو دوسرے کی جھولی میں جھانکنا پڑے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں، مذہب اسلام میں جینے سے لے کر کے مرنے تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر طرح کے احکام موجود ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارے معاشرے میں آج کل جس معاشرے میں ہم سب جی رہے ہیں، خال لوگ، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو مستقل اردو تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، جبکہ ہمارا دینی جتنا بھی کام ہے وہ سب دینی تاریخ اور دینی کیلنڈر کے ہی لحاظ سے ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم میں سے بہت سے پڑھے لکھے حضرات بھی ایسے ہیں جو اس تاریخ کو تقریباً بھولے بیٹھے ہیں۔ کسی سے آپ پوچھ لیجئے کہ بھئی آج اردو کی کون تاریخ ہے تو سر کھجانے لگے گا، پتہ نہیں کون سی تاریخ ہے۔ مہینہ پوچھ لیجئے کہ بھئی 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر وغیرہ ذالک، اب ذرا بتا دو تو سر کھجانے لگیں گے، یاد نہیں۔ اسی جگہ پر ہمارے معاشرے کے اکثر افراد سے آپ کبھی پوچھیں کہ آج کون سی تاریخ ہے عیسوی کی، تو فٹافٹ بتا دیں گے عام طور سے کہ بھئی مہینہ یاد ہے تمہیں عیسوی سن کا؟ کہ بالکل یاد ہے، جنوری فروری۔ ایک 3 سال 4 سال کا بچہ بھی سنا دے گا جو اسکول جانا چالو کیا ہے۔ لیکن
ایک جوان ایک بوڑھے سے 60-70 سال جی گیا اپنی زندگی کا، آپ اس سے پوچھو چچا ذرا اردو تاریخ کا مہینہ ہی بتا دو، تو بڑا مشکل ہوگا بتانا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف سستی ہے، کاہلی ہے۔ ہم نے اس تاریخ کو اپنے چلن سے، اپنے کام سے تقریباً چھوڑ دیا ہے۔ شمسی تاریخ، انگریزی تاریخ سے اپنے سارے کام کاج کو ہم نے لگا لیا ہے۔ ہمارا زیادہ تر عمل چونکہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے اس لیے وہ یاد ہے۔ اردو تاریخ سے ہم اپنا کام بہت کم کرتے ہیں، یا تو نہیں کے درجے میں کرتے ہیں، اس لیے یاد نہیں ہے۔ جبکہ بحیثیت مسلمان اسلامی تاریخ کا باقی رکھنا، اس کو کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یاد رکھیں، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر معاشرے کے چند افراد بھی کر لیے تو سب کے ذمے سے گناہ اتر جاتا ہے۔ جنازے کی نماز ہے فرض کفایہ ہے، پنج وقتہ نماز فرض عین ہے، جو پڑھے گا اسی کو ثواب ملے گا، اسی کے سر سے یہ فریضہ ساقط ہوگا، جو نہیں پڑھے گا اس کے سر سے یہ فریضہ ساقط نہیں ہوگا پنج وقتہ نماز کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض عین ہے، ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ چند افراد کر لیں۔ جنازے کی نماز ہے، چند افراد 10-20 افراد مل کر کے پڑھ لیے، پورے محلے کے، پورے علاقے کے لوگوں کے سر سے ساقط ہو گیا۔ جو نہیں پڑھے ان کا ثواب نہیں ملا، لیکن ان کے ذمے بعض پرس نہیں ہوگی کہ تم فلانے کے جنازے میں کیوں نہیں گئے تھے۔ ہاں، کوئی نہ پڑھے، سب اپنے کام کاج میں لگے ہوں، ایک میت رکھی ہے، نہ کوئی پڑھنے والا ہے نہ کوئی پڑھانے والا ہے، اٹھا کر کے ویسے دفن کر دیا جائے تو اس علاقے کے، اس محلے کے جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب گنہگار ہوں گے اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھنے۔ یہ ہے فرض کفایہ۔ چند لوگ بھی اگر کر لیں تو سب کے سر سے اس کا بوجھ، اس کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اس کا بھی حال ہے کہ اگر معاشرے کے، علاقے کے چند لوگ بھی اردو تاریخ کو زندہ کیے ہوئے ہیں تو یہ کہہ لیجئے کہ سب کے ذمے سے یہ بوجھ اترا ہوا ہے۔ یہ فرض کفایہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، جب پہلی تاریخ ہونے والی ہوتی کہ بھئی آج 28 تاریخ ہے، آج 29 تاریخ ہے اردو کی، اللہ کے رسول اکثر صحابہ کو تلقین کیا کرتے کہ بھئی چاند پر نظر رکھنا، دیکھو نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ صحابہ دیکھتے بھی تھے۔ اللہ کے رسول خود اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ چاند کو دیکھیں، چاند نکلتا، اللہ کے رسول کا یہ عمل ہوتا کہ اللہ کے رسول دعا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والاسلام بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ جب کبھی بھی چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، مستحب طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں نیو ایئر ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ بھئی ایک سال چلا گیا، ایک نیا سال آیا۔ اللہ کے رسول اس نئے سال کے لیے، اس نئے مہینے کے لیے شروع ہوا ہے، بھی چاند دکھا ہے، امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ بھئی تم اپنے لیے خیریت اور سلامتی کی دعا کرو کہ یہ مہینہ تمہارے اوپر خیر اور سلامتی کے ساتھ گزرے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ اس مہینے کو، اس چاند کو جب تک رہے ہمارے اوپر تو سلامتی کا، ایمان کا ذریعہ بنا،
اور ان اعمال کی توفیق فرما لما تحب و ترضا، جس کو تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تو خوش ہوتا ہے، جس پر تو ثواب عنایت کرتا ہے، ان اعمال کی ہمیں توفیق عنایت فرما جب تک یہ چاند رہے، یہ سال رہے۔ تو یہ وہ اللہ کے رسول کا عمل تھا جو امت کو دے کر کے گئے کہ بھائی چاند ہر مہینے نکلا کرے گا تو امت کے لیے یہ سبق ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، یہ معمول رہا ہے، اور آج ہم میں سے اکثر اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ سستی اور کاہلی کو دور کر کے ہمیشہ اللہ کے رسول کی سنت پر، طریقے پر زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی اپنے اندر طلب و جستجو پیدا کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی یہی شان ہے اور ایک ایمان والے کا یہی شیوا ہے۔ بہرحال آج 3 تاریخ ہے، محرم الحرام میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں نہ کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلے انہی چیزوں کو ہم جان لیتے ہیں، ورنہ محرم الحرام سے بہت سارے اعمال متعلق ہیں کہ محرم الحرام ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، محرم الحرام میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح بھی ہیں کہ یا کچھ زیادہ ہی مبالغہ آ رہا ہے وغیرہ ذالک، اس طرح کے بہت سارے امور ہیں جو کبھی انشاءاللہ آگے پیچھے بیان ہوتے رہیں گے۔ چونکہ آنے والے وقت کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس جمعے میں ہم جان لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ سال بھر کے بعد آتا ہے اس لیے سبق بھول جایا کرتے ہیں، دہراتے نہ رہو تو سبق بھول جاتا ہے۔ اسی لیے تذکرے کے لیے، ایک دوسرے سے یاد دہانی کے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو میں نے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی، اللہ کے رسول کی یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد افضل الصیام شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر فضیلت والا کوئی روزہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ صوم عاشوراء، عاشوراء کا روزہ ہے۔ ہو سکے جس سے کوشش کر کے رکھنا چاہیے، بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ وَأَفْضَلُ الْفَرِيضَةِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فرائض کے بعد، وقتیہ نمازوں، 5 نمازوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل نماز ہے تو کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ اللیل۔ صلاۃ اللیل کہتے ہیں تہجد کو، تہجد کی نماز۔ فریضہ 5 نمازوں کو پڑھنے کے بعد جتنا اللہ رب العزت کو پسند ہے، اگر کوئی اور سب سے زیادہ پسند ہے اس 5 کے بعد تو اس کا مقام ہے تہجد۔ اللہ کے رسول سے پوری زندگی کبھی نہیں چھوٹی۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لو کتنی اہمیت کی حامل وہ نماز ہوگی۔ تہجد کے جو پابند ہوتے ہیں ان کے چہروں پر ایک الگ ہی نور ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے بندے سے۔ تہجد کی وہ نماز ہے، وہ وقت ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت بندے کی دعاؤں کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلت ہے تہجد کی، وہ ٹاپک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس ایک روزے کے بدلے پچھلے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
بتاؤ، ایک دن عمل کرنا ہے، کام کرنا ہے، 10-12 گھنٹہ روزہ رکھنا ہے، اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہمارا یہ روزہ بن جائے، سستا سودا ہے کہ نہیں؟ بہت سستا سودا ہے۔ کون سا ایسا بندہ ہے، کون سا ایسا انسان اور مسلمان ہے جس سے گناہ ہوتے نہ ہوں؟ شاید ہی کوئی ایسا ہو۔ اور اللہ رب العزت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر جانے میں انجانے میں جیسے بھی تم سے خطائیں سرزد ہو گئی ہیں، اگر ہو گئی ہیں تو ایک دن کا روزہ رکھ لو، انشاءاللہ پورے سال کا کفارہ بن جائے گا۔ کتنی بڑی بات، یعنی 1 روپیہ خرچہ کرو اور لاکھوں کی چیز لوٹ لو، گویا کہ یہی مطلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ۔ مدینے گئے تو سن 2 یا 3 ہجری میں رمضان فرض ہوا، رمضان کا روزہ۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے وہ لوگوں جو رکھتے ہو اس کو، اب تو رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، اس کی فرضیت اب ختم ہو گئی، باطل ہو گئی۔ ہاں تم میں سے جو رکھنا چاہے بہت اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، جو کوئی نہ رکھنا چاہے تو اب فرض نہیں ہے، تمہارے اوپر ہے، چاہو تو رکھو چاہو نہ رکھو، رکھو گے تو ثواب ملے گا، سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور نہیں رکھو گے تو کوئی بات نہیں ہے، تمہیں گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد بعض صحابہ جو چاہتے تھے رکھتے تھے، جو نہیں چاہتے تھے نہیں رکھتے تھے، وغیرہ ذالک کام چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول کو صحابہ کرام نے فرمایا، بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کی حدیث ہے اور آپ کی چاہت ہے، خواہش ہے کہ ہم اہل کتاب یہود و نصارہ جو نان مسلم ہیں، آپ کہہ لیجئے اس زمانے میں نان مسلم کے، غیر مسلم کے جو رسم و رواج ہیں، ہم اس کی مخالفت کریں، اس لیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی دوسرے رسوم کا، دوسرے مذاہب اور ادیان کا محتاج نہیں، اس کے یہاں خود ہی سب چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں، تو ہم دوسرے کی مشابہت نہ کریں، دوسرے کے رسم و رواج کو نہ اپنائیں، بلکہ اپنے پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول ہم لوگ تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کو، تو گویا کہ ہمارا عمل اور ان کا عمل یہ تو مشابہ ہو گیا، ایک جیسا ہو گیا۔ کیسے پتہ پائیں گے لوگ کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں دوسرے لوگ، یا ہم یہود کے شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ تو معاملہ غیروں کے لیے مشتبہ ہو سکتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا حشر بھی اسی جیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا ایسی بات ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ اگلے سال اگر زندگی رہی، باحیات رہا، العام المقبل، آنے والے سال میں، تو انشاءاللہ ضرور اس 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا کر کے رکھوں گا، تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ لیکن وہ سال اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری سال ثابت ہوا، اور اگلے سال محرم تک اللہ کے رسول کی زندگی دراز نہیں ہو پائی، پہلے ہی انتقال کر گئے۔ یعنی اس رائے پر، اس عمل، اس اپنے اس پر سوچ پر عمل نہیں کر پائے اللہ کے رسول۔ لیکن اللہ کے رسول کی یہ خواہش صحابہ کرام کے سامنے تھی۔ اگلا سال جب آیا
تو صحابہ کرام نے باقاعدہ 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور 9ویں کا ملا کر کے رکھا۔ بعد کے مفسرین آئے، بلکہ صحابہ کرام میں سے جو مجتہد حضرات تھے انہوں نے ہی اجتہاد کیا کہ اللہ کے رسول کا منشا تشابہ کو ختم کرنے کا تھا، اس لیے اگر 9ویں کو کوئی نہیں رکھ پایا ہے نہ صحیح، 10ویں کے ساتھ 11ویں کو بھی ملا لے تب بھی مشابہت ختم ہو جائے گی یہود سے، لہذا مستحب طریقہ یہ ٹھہرا کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کو ملا لے یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا لے، تو اللہ کے رسول کی اس خواہش پر عمل ہو جائے گا۔ کوئی نہیں کر سکتا اتنا زیادہ، صرف ایک روزہ رکھ سکتا ہے، بھائی وہ بھی رکھ لو، بھاگے بھوت تو کچھ اور ہی صحیح، جتنا مل پائے اتنا ہی لے لو۔ ہاں صرف جان بوجھ کر کے 10ویں کا رکھنا، جان بوجھ کر کے 9ویں یا 11ویں کا چھوڑ دینا کراہت تنزیہ ہی لکھا ہے فقہائے کرام نے، ورنہ کوئی وہ بھی رکھے گا تب بھی اس کا ثواب حاصل ہو ہی جائے گا۔ 2 کے چکر میں ایک نہ چھوڑ دے، اگر ایک پر بھی عمل ہو جائے تو بہت بڑی بات۔ یہ تو چیزیں کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ من وسع علی عیالہ وسع اللہ السنۃ کلھا۔ روایت کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف حدیث ہے، محدثین کرام نے لکھا ہے، لیکن اور دوسری طرق میں اس کی فضیلت موجود ہے، یہ حدیث دوسرے طرق سے بھی آئی ہے، اس لیے فضائل کے باب میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس 10ویں کے دن اپنے گھر والوں کو عام دنوں کے مقابلے میں تھوڑا اچھا کھانا کھلائے۔ اگر یہ اچھا کھانا کھلاتا ہے تو اگلے سال اس محرم کے آنے تک انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے پورے سال برکت کا، فراوانی کا، رزق میں کثرت کا انشاءاللہ مشاہدہ کرائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ یہ تو کرنے کا کام ہے۔ کچھ چیزیں نہ کرنے کا 2 منٹ اور لوں گا۔ کیا ہے وہ نہ کرنے والا کام؟ من کثر سواد منہم فہو منہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کی جمعیت کو بڑھائے، بھیڑ کو بڑھائے، تو اس کا حشر بھی اسی بھیڑ والا ہوگا۔ اس لیے اس دن جلوس میں، اس طرح کے جلسوں میں، ماتم کی مجلسوں میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ ماتم کرنا خود گناہ ہے۔ ایک بدعت ہے تعزیہ داری کا، اس بدعت میں شامل ہونا بھی گناہ ہے۔ پانی پلانا، شربت پلانا فی نفسی بہت اچھی بات ہے، مٹھائی کھلانا فی نفسی بہت اچھی بات ہے، کار خیر ہے، لیکن خاص اس دن میں اس کو ایک امر سمجھ کر، اس کو اس کا جز سمجھ کر باعث گناہ ہے۔ اہل بدعت کے لیے گویا ہم نے ایک مواد فراہم کیا، اس لیے غلط رسم کو انجام دینا بھی گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کھچڑا پکانا، اس کو کھانا باعث ثواب سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ خوارج جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، حضرت حسین کی شہادت کے خوشی میں انہوں نے چند اناج کو ملا کر کے بنایا تھا اور کھایا تھا، اسی کی رسم یہ کھچڑا کیا کہتے وہی ہے۔ تو گویا کہ ہم تو خوارج کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ کہ ان سے محبت کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دن نہ کرنا ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے صرف اتنی سی بات پر کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں مشابہت کو، ایک کار خیر میں اچھے کام، روزہ رکھنا اچھا کام ہے، کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، اس میں بھی مشابہت کو اللہ کے رسول نے جائز اور گوارا نہیں فرمایا۔ تو وہ تمام امور، وہ تمام کام، وہ چیزیں جو ہم دوسروں سے لے کر کے کر رہے ہیں اللہ کے، جو کہ ناجائز بھی ہیں، جو کہ حرام بھی ہیں، یا کم از کم اسلامی شاعر کے اور اسلامی
اسلامی تقدس کے خلاف ہیں ان کو بھی ہم کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کیا اس سے خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض ہوتے ہوں گے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ کار خیر میں جب مشابہت گوارا نہیں تو گناہ کے کاموں میں مشابہت کیسے اللہ کے رسول کو گوارا ہوگی؟ اب وہ کام چاہے ہمارا جس لائن کا ہو، چاہے تجارت میں غلط ہو، چاہے شادی بیاہ میں غلط ہو، ہمارے رسم و رواج جو ہمارے روزمرہ کے اٹھنے بیٹھنے کے ہوں اس میں غلط ہو، چاہے بول چال میں غلط ہو، عبادت میں غلط ہو، کھانے پینے کے طور طریقوں میں غلط ہو، جہاں بھی غلط ہو اگر ہم اس کو اپنا رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے حکموں کے سراسر خلاف ہے۔ ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے، وہ شاعر اپنانا چاہیے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو، جس میں ثواب ملے۔ ان تمام امور اور اوامر کو چھوڑ دینا چاہیے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو، ناخوش ہو، یا جس سے گناہ ملے جو گناہ کا باعث ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔